الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم. اس جہان تے سب تو قیمتی نعمت وہ کلمہ اور ایمان ہے. اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اور معرفت ہو جائے سب تو بڑی دولت اور سب تو بڑی نعمت. کائنات نعمت اپنے خالق نال اپنے مالک نال تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ تو اور حضور نے ذریعے تو نصیب ہوا. اس لیے ہر چیز کی فطرت میں اور ہر انسان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت فطری طور پر پائی جاتی. انسانی فطرت ہے وہ اپنے محسن کے ساتھ محبت اور احترام کا سلوک اور رویہ اختیار کرتا ہے. ایمان کی وجہ سے سب سے بڑے محسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے. تو سب مخلوقات سے زیادہ محبت حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. ایک مسلمان عمل کے لحاظ سے کتنا ہی پیچھے ہو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس کے جذبات کسی بھی بڑے سے بڑھ کر بلکہ بسا اوقات عام مسلمان کے جذبات حضور پاک کے حوالے سے متقی لوگوں سے دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتے. یہ وجہ ایک احساس سے ندامت ہے کہ انسانیت کے اتنے بڑے محسن کی اطاعت اور اتباع جیسی چاہیے میں ویسے نہیں کر رہا. اب موقع آیا ہے اس محسن کے دفاع کا, اس کے لیے کچھ کر گزرنے کا, تو میں دوسروں سے پیچھے نہ رہوں. اس لیے جنہیں نیک سمجھا جاتا ہے ان کی نسبت عام آدمی اپنے جذبات کا زیادہ اظہار کرتا ہے اور قربانی دینے میں زیادہ آگے ہوتا ہے. یہ فطرت ہے. اطاعت میں اتباع میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو ایک سہارا اور آسرا ہوتا ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے, ہم حضور پاک کے امتی ہیں, اس لیے قیامت کے دن حضور پاک ہماری شفاعت فرمائیں گے. ہر مسلمان اس شفاعت کے سہارے جی رہا ہے اور یہ بہت بڑا سہارا ہے. لیکن کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ قیامت کے دن یہی سہارا بندے سے چھن جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت سے انکار کروا دے. اس سے بڑھ کر کوئی نقصان کوئی خسارہ ممکن نہیں. قرآن پاک کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی سفارش کرنے کی بجائے ان کے خلاف مقدمہ حضور پاک کریں گے. حضور پاک ان کے خلاف مدعی ہوں گے. وقال الرسول یا رب, اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقدمہ دائر کریں گے, عرض کریں گے یا رب ان قومی, اللہ یہ بھی اپنے آپ کو میری قوم میں سمجھتے تھے, یہ بھی میری قوم بنے ہوئے تھے, اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اور حالت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک رکھا ہے, قرآن کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا. تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا تعلق ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہوگا. قیامت کا حساب بہت مختصر سا ہے اور ایک ہی بات پر ہے. ساری زندگی کا حساب ایک سوال پر ہے کہ میں نے ایک نبی بھیجا تھا اور ساتھ ایک کتاب بھیجی تھی. کتاب کے ساتھ کتنا تعلق تھا اور کتاب والے نبی کے ساتھ کتنا, بس اتنی سی بات پر ساری زندگی کا حساب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور نبی پاک کی لائی ہوئی کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنا, اس پر ایمان کی جانچ ہے, اس پر زندگی کا حساب ہے. اگر کتاب کے ساتھ تعلق میں کوئی کھوٹ نکل آئے, کوئی کمزوری نکل آئے, مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور پاک ایک پیغام دیتے ہیں اور وہ اس پیغام پر عمل نہیں کرتا. حضور کے ساتھ تعلق کمزور ہے. اس تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کتاب کو مضبوط پکڑنا.
یہ میری قوم ہے جس نے کس کتاب کو، قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اب قرآن کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کی، قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دینے کی نعوذ باللہ مختلف صورتیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ اس پر ایمان ہی نہیں لایا، اسے اللہ کی سچی کتاب، اللہ کی آخری کتاب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب نہیں مانا۔ یہ سب سے زیادہ پیٹھ پیچھے پھینکنا ہے اور تعلق توڑنے کی سب سے بری مثال۔ دوسرا درجہ یہ کتاب پر ایمان لایا ہے لیکن کتاب کا ادب احترام ویسا نہیں، جیسی عام کتابیں ہوتی ہیں اسے بھی اسی طرح سمجھا، اسی طرح رکھا۔ تیسرا یہ کہ اسے پڑھا نہیں، پڑھے گا نہیں تو آگے کیا پتہ چلے گا۔ اسی لیے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک بار پڑھنا، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سال میں ایک بار پڑھنا یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ سال میں ایک ختم ہر بندہ کرے یہ قرآن کا حق ہے۔ غالباً یہی بات مسلمانوں کی نفسیات میں چل رہی ہے کہ سارا سال کیسا بھی گزرے، رمضان میں کم از کم ایک ختم ضرور کرتے ہیں، تو یہ سال میں ایک ختم حق والی بات جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں ادا ہو جاتی ہے۔ ورنہ اللہ والوں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جماعت کی شان تو کچھ اور ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز کے بعد طواف کیا اور مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا ہوا، سوچا آج ساری رات یہاں کھڑے ہو کر عبادت کروں گا، اور کسی نے بھی کہا اسے موقع نہیں ملا۔ ہاتھ کانوں کی طرف کرنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرے پہلو میں آہستہ سے انگلی دبائی۔ پہلے سوچا جو بھی ہے ٹھیک ہے، میں نماز شروع کرتا ہوں، دیکھا پیچھے دیکھ لوں کون ہے، دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ کہتے مجھے عثمان کے مقام سے حیا آ گئی اور میں پیچھے ہٹ گیا کہ چلو 2 رکعتیں یہ پڑھ لیں، باقی ساری رات میری ہے۔ حضرت عثمان نے 2 رکعت نفل شروع کیے، الف لام میم، اور قرآن بھی 2 رکعتوں میں پورا ہوا۔ ان میں ایسے حضرات تھے پوری رات قرآن کے ساتھ گزار دیتے، 6 سپارے، 7 سپارے، 7.5 سپارے ایک رکعت میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی صحابہ نے بیان کیے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر باغیوں نے حملہ کیا انہیں شہید کرنے کے لیے، تو ان کی بیوی نے عجیب بات کہی تھی، ظالموں کسے مار رہے؟ اپنا ہاتھ آگے کیا اور شور مچا کے ظالموں کسے مار رہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر یہ رات 2 رکعتوں میں ختم کرتا تھا اور پورا قرآن 2 رکعتوں میں ختم کرتا تھا۔ 2 رکعتوں میں پوری رات ختم ہوتی تھی، 2 رکعتوں میں پورا قرآن ختم ہوتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے عام طور پر یہ دیکھا، جن کا قرآن کے ساتھ تعلق بن گیا ان کا تو یہ حال تھا، تو سپارہ، آدھا سپارہ، 2 سپارے جتنا ہو سکے روزانہ کے حساب سے اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے۔ اور تعلق کا اگلا درجہ یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے یہ ہمیں کہتا کیا ہے، ہماری زندگی کے لیے یہ پیغام کیا لایا ہے، اللہ نے ہمیں خط بھیجا ہے، ذرا دیکھیں خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ اور آخری درجہ اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچایا جائے۔ اب اس میں سے جو درجہ کسی کے بس میں ہے اسے نہیں کر رہا، تو یہ قرآن کو چھوڑنا اور قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دینے کے برابر ہے۔ ہر آدمی اپنی صلاحیت کو، اپنے اوقات کو خود بہتر طور پر جانتا ہے کہ ان مختلف درجوں میں سے کس درجے کا تعلق میں رکھ سکتا ہوں اور نہیں رکھ رہا۔ اگر جس درجے کا تعلق رکھنے کی صلاحیت اور طاقت ہے اور پھر اس درجے کا تعلق نہیں ہے، تو ڈرے قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا تعلق نہ رکھنے والوں کے خلاف خود مدعی ہوں گے، اور جب مدعی حضور پاک ہوئے مخالفت میں خلاف، تو بچنے کی کوئی صورت، کوئی چارہ نہیں۔ مسلمان تو اسی آسے پر جیتا ہے کہ حضور پاک کی شفاعت دعا کے صدقے بیڑا پار ہو جائے، اور حضور پاک نے مقدمہ کر دیا کہ خدا یہ میرے قرآن کا باغی ہے، اس نے میرے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا، تو پھر بچنے کی کوئی صورت، بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔